مولانا صاحب کوئی ایسا واقعہ سنیں جس سے ایمان تازہ ہو جائے۔ ماشاء اللہ، آج آپ کو ایک ایسے بزرگ کا، اللہ والے کا واقعہ سناتا ہوں، توجہ سے سننا۔ ایسا واقعہ ہے کہ ایمان ایسا تازہ ہوگا کہ دل خوش ہو جائے گا۔ بات یہ ہے کہ ہمارے ایک بزرگ اللہ والے ہیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی۔ یہ ہمارے اس سلسلے میں جو ہے نا ہمارے اکابرین بزرگوں میں سے ہیں۔ ان کا واقعہ میں سناتا ہوں، ان کے دور کی بات ہے۔ ان کے دور میں ایک ہندو پنڈت تھا، اس نے آواز اٹھائی، شوشہ اٹھایا، ایک بات کی کہ ہمارا جو ہندو مذہب ہے وہ سچا ہے اور جو مسلمان ہیں نا ان کا جھوٹا مذہب ہے۔ اب اس پر اس نے ایک دلیل پیش کی۔ دلیل کیا پیش کی؟ اس نے کہا کہ ہمارا جو فلاں مندر ہے نا اس کو بنے ہوئے 2000 سال ہو چکے ہیں، 2000 سال کے اندر نہ اس کی کوئی دیوار کو کچھ ہوا ہے، نہ اس کے دروازے ان کو کچھ ہوا ہے، نہ ٹوٹے ہیں، نہ کھڑکیاں ٹوٹی ہیں، نہ دیواریں ٹوٹی ہیں، بالکل جیسے بنایا تھا ویسے کا ویسا ہی ہے، بالکل ویسا ہی ہے، اسی طرح کا کھڑا ہے۔ اور ادھر یہ مسلمان ہیں، ان کی جو مسجدیں ہیں ہر سال ان کو نیا روغن کرنا پڑتا ہے مسجدوں میں، اور جو ہے نا دیواریں کبھی کہیں سے ٹوٹی ہوئی ہیں، کبھی کہیں سے ٹوٹی ہوئی ہیں، ان کی یہ حالت ہے۔ یہ ہماری دلیل ہے، یہ مسلمانوں کا جو مذہب ہے یہ ان قریب ختم ہونے والا ہے، ہمارا جو مذہب ہے یہ سچا ہے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اب جو اس وقت مسلمان موجود تھے وہ سارے کے سارے پریشان ہو گئے، یہ کیا بات کر دی اس نے؟ اب ہمارے لیے مسئلہ بن گیا، سارے مسلمان پریشان ہیں، اب کسی کو جواب بھی نہیں آتا کہ اس کو جواب دیں یا اس کا منہ بند کریں۔ تو جب حضرت کو بات کا پتہ چلا نا، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا نا، انہوں نے فرمایا کہ اس پنڈت کے سوال کا جواب میں دوں گا۔ اب وہ پنڈت کہتا ہے کہ حضرت جواب دیں، جب پتہ چلا اس کو، حضرت نے فرمایا کہ نہیں، ایسے نہیں ہے، چلو اسی مندر کے دروازے پہ کھڑے ہو کر میں اس کا جواب دوں گا۔ کیا ہی شان ہے اللہ والوں کی، ان کا کیا ہی اپنا ایک مقام ہوتا ہے، ان کا مرتبہ، ان کی اپنا ایک روب ہوتا ہے۔ تو حضرت جب وہاں گئے، اس میں مندر کے دروازے پر جب کھڑے ہوئے تو انہوں نے آیت پڑھی قرآن مجید کی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ترجمہ سنیں، اگر اللہ رب العزت اس قرآن مجید کو پہاڑوں پر اتارتا نا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، تو یہ اللہ رب العزت کے ذکر سے، یعنی ڈر سے، جب قرآن مجید نازل ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے جو ہے یہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ تو حضرت یہ آیت پڑھتے گئے اور دیواروں کی طرف اشارہ کرتے گئے، دروازوں کی طرف اشارہ کرتے گئے، جس کی طرف اشارہ کرتے رہ گئے وہ دیواریں ٹوٹتی گئی، دروازے ٹوٹتے گئے۔ تو جب پنڈتوں نے حال دیکھا تو فوراً حضرت کے قدموں میں گر گئے، کہنے لگے حضرت بس کریں، مہربانی کریں، یہ تو ہمارا مندر ابھی گر جائے گا سارا کا سارا۔ تو حضرت خاموش ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ حضرت یہ بتائیں یہ کیسے کیا، یہ کیسے ہوا؟ حضرت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اعلان فرمایا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر اتارتے تو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ تو یہ مندر کب برداشت کر سکتا تھا؟ یہ تو کمال مسجدوں کا ہے جس میں روزانہ قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، پھر بھی وہ ثابت قدم رہتی ہیں، پھر کبھی بھی نہیں پھر بھی نہیں ٹوٹتی۔ اس سال میں 1-2 مرتبہ رنگ روغن کرنا پڑتا ہے یا کہیں سے دیوار گر گئی، یہ تو جو ہے نا مسجد کا کمال ہے کہ مسجد نہیں گرتی، روزانہ بلا ناغہ اور ایک گھنٹہ نہیں، کئی گھنٹے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ حضرت ہمارے اکابرین ایسے تھے کہ ڈنکے کی چوٹ میں جواب دیتے تھے اور بہترین کر کے ان کو لاجواب کر دیتے تھے۔ یہ ہے علماء حق کی نشانی۔ بالکل، اللہ تعالی ہمارے اکابرین کی قبروں کو منور فرمائے اور اللہ تعالی ان کی قبروں پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔